بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات بھر رہتا ہے زخموں سے چراغاں دل میں، رات بھر رہتا ہے زخموں سے چراغاں دل میں، رفتگاں تم نے لگا رکھا ہے میلہ اچھا، رفتگاں تم نے لگا رکھا ہے میلہ اچھا۔ یہ خاکہ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ شخصیت کی عظمت کے مطابق خاکہ کچھ طویل ہے۔ خاکے کا عنوان ہے شاہ گدانما۔ ان کی پیدائش 1891 اور وفات 1961 کو ہوئی۔ سوات الالہام کا شاعر، تخلص ندیم، رزم جلالت مآب، بزم ظرافت نشاں، طیب النفس، شجیع النسل، دست فطرت کا تراشا ہوا انوکھا خطیب، خوش چہرہ و خوش الحان، عظیم بذل حسنت، سید زادہ، عمر بھر حیات مستعار کے جاں گسل اور جاں گداز راستوں سے اس طرح گزر ہوا کہ سب کچھ یعنی طعام و قیام، محنت و آرام اور تموج و تمکنت رسول عربی کی سیرت کے مطابق رہے۔ متاع عزیز کے نشیب ہوں یا فراز، ہمیشہ زلف گراگیر گھٹاؤں جیسی کالی، گھمریالی پٹے دار داڑھی، مونچھیں گھنی، کتابی چہرے کو چھپائے رنگت مردانہ وجاہت مزید جلا بخشے ہوئے تھی۔ ایکسٹرا لارج شربتی آنکھیں اپنوں سے سوال کرتی ہوئیں، دوستوں کو گھورتی ہوئیں، نو نہالان وطن کو پیار کرتی ہوئیں، مختصر یہ کہ انا الحق کا نعرہ بلند کرتی تھیں۔ چہرے پر وقار، تمکنت، چاو جلال بلا تصنع، بدن کی زبان بلا تکلف تھی، پوشاک بھی دیسی، وہ مرد سپاہی تھے، اعلیٰ و عرفہ کپڑے سے نفرت کرتے تھے۔ کھدر کا اصلی رنگ جوگیا اپنے لیے بھی اور یاران طرحدار کے لیے بھی پسند فرماتے۔ خطابت کے اچھوتے انداز کی طرح ٹوپی کا بھی اپنا ایک الگ اسلوب ایجاد کیا۔ ٹوپی ایسے مقبول ہوئی کہ بعد میں بخاری کیپ کے نام سے شہرور ہو گئی۔ رضاکاران و کارکنان سمیت نہ جانے پھر یہ ٹوپی کتنے سروں پر فٹ ہوئی۔ مزاج بالکل سادہ، جھکے جو کوئی اس سے جھک جائیے، رکے جو کوئی اس سے رک جائیے۔ سن پیدائش 1891 بمطابق 1310 ربیع الاول بمقام پٹنہ۔ بہار ایک صبح روشن، مولانا سید ضیاء الدین کے ہاں ایسے فرزند بے مثل نے جنم لیا کہ رب کائنات نے جلد ہی جن کی سخن ترازی، آتش بیانی اور خوش الحانی کو خطابت کی رفتوں سے ہمکنار کیا۔ عمر عزیز ابھی لڑکپن کے دائرے سے نہ نکل پائی تھی کہ ذہانت و فطانت کے چرچے دور دور تک پھیل گئے۔ ایک باعمل عالم راوی ہیں کہ وہ بیروت میں ایک ترک عالم سے ملے۔ ترک عالم کا کہنا تھا کہ اس نے ہندوستان میں جس کو زیادہ ذہین اور ذکی پایا وہ پٹنہ کا ایک نوعمر طالب علم عطا اللہ شاہ تھا۔ پھر یہ نوعمر طالب علم قرآن و حدیث کے لیے اپنی ذاتی لگن اور امنگ کے سبب وقف ہو گیا، مگر چہرے کا وقار اور جاہ و جلال عطیہ خدا تھا کہ ہالی ووڈ کا ایک پروڈیوسر ان کی تصویر دیکھ کر کہنے لگا کہ مسیح مقدس کی خیالی تصویر بنانے کے لیے اس سے بہتر چہرہ نہیں مل سکتا۔ اس خوش گفتار مبلغ کا سراپا ہندوستانی مسلمانوں کے عروج کی تصویری کہانی تھی۔ ماضی کے عروج کی صداؤں کی گونج کی کوئی شکل بنتی تو عطا اللہ شاہ بخاری کا انتخاب کیا جاتا۔ شورش کاشمیری اپنی کتاب چہرے میں لکھتے ہیں: دراز قد قامت، دھورا بدن، گول چہرہ، سفید داڑھی، ظالم آنکھیں، طوفانی لہجہ، گوندے تو بجلی، کڑکے تو بادل، اٹھے تو آندھی،
دوستوں کا جگری دوست، دشمنوں کا شریف دشمن، لیکن مدت کے بچھڑے ہوئے بغل گیر ہوں تو شہید گنج کا ملبہ بھی بھول جاتے ہیں۔ الغرض وہ سمجھنے کی نہیں، پیار کرنے کی چیز ہے۔ شروعات زیست بعد سموم کے گرم جھونکوں سے ہوئی، ابھی معصوم امنگیں دلداری کے جھولوں میں جھول رہی تھیں کہ والدہ ماجدہ پس دیوار قضا چلی گئیں۔ والدہ ماجدہ کی شفقت کے بغیر ہنگامہ خیز زندگی کا آغاز ہوا اور ہنگامہ خیزیوں کے دشوار گزار راستوں کو اپنانا پڑا۔ لڑکپن سے ہی زبان کی نوک پلک اور شاعری کے ذوق کے سلجھاؤ کے لیے مشہور استاد شاعر کی شاد عظیم آبادی جیسے کونا مشق کی صحبت میسر آ گئی، اور ماں جیسی ہستی کی کمی کو باپ کی پدرانہ شفقت نے کافی حد تک پور کیا۔ نانا اور نانی معلم اول بنے، والد محترم نے نگرانی کی، شاد نے چھپے ہوئے جوہر ڈھونڈنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آغاز زندگی ہمہ وقت کتاب اللہ کی تلاوت اور ادبی محافل سے ہوا۔ والدہ محترمہ اور والد محترم قرآن کے حافظ تھے تو اس نعمت بے بدل سے بیٹا کیوں کر تہی دامن رہ سکتا تھا۔ 2 سال کے عرصے میں حفظ قرآن کی نعمت سے بہرہ یاب ہوئے اور قرآن ازبر کر لیا۔ ددیال سے طاء اللہ اور ننیال سے شرف الدین احمد نام رکھا گیا۔ 14 برس کی عمر میں ناگڑیاں ضلع گجرات تشریف لائے۔ کچھ عرصہ ناگڑیاں قیام فرمانے کے بعد امرتسر کے جامعہ مسجد خیر الدین مرحوم کے مدرسہ عربیہ میں ایک عرصہ حصول علم قرآن و حدیث میں محو رہے۔ صبح پر نور کا آغاز قال قال رسول اللہ کے ذکر پر نور سے ہوتا۔ عطاء اللہ شاہ بخاری خدمت اسلام کے پاکیزہ جذبے سے شرسار تھے کہ تحریک احیاء خلافت میں بطل حریت بنے، مدعی دار و رسن بنے، مگر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تادم زندگی انگریز کو للکارتے، ٹوڈیوں کو لتاڑتے اور طاقت کے پجاریوں سے لڑتے رہے۔ دن دیکھا نہ رات، صبح دیکھی نہ شام، انگریز کو بر صغیر چھوڑنے پر مجبور کرنے والے مسلمانوں کے سالار اعلیٰ بنے رہے۔ قول شاعر: ایک جگہ رہتے نہیں عاشق بدنام کہیں، ایک جگہ رہتے نہیں عاشق بدنام کہیں، دن کہیں رات کہیں، صبح کہیں شام کہیں۔ تعلیمات اسلامیہ کے برخلاف کوئی بات بھی سنتے تو ایسے غضبناک و خشمناک ہوتے کہ آپ کے ماتھے کے بل دیکھ کر پہلوانوں کے جسم کے بل نکل جاتے۔ حلوہ دیکھ کر بھی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے، فرماتے کہ حلوہ ضمیر فروش ملاؤں کے منہ پر سیمنٹ کا کام دیتے ہیں۔ انگریز کے کالے جانشین ملان بے توفیق نے انہیں فراموش کرنے میں کوئی کسر باقی نہ اٹھا رکھی۔ یقیناً خلد آشیاں شاہ جی کی زبان میں کہہ رہی ہوگی: وابستہ میری یاد سے کچھ تلخیاں بھی ہیں، وابستہ میری یاد سے کچھ تلخیاں بھی ہے، اچھا ہوا کہ تم نے فراموش کر دیا۔ شاہ جی کی زندگی 2 الفاظ کا مرکب تھی: قول اور عمل۔ ایک اجتماع خاص میں 500 ارباب بینش اور اقبال جیسی مقتدر ہستیاں تشریف فرما تھی۔ حضرت انور شاہ کاشمیری نے آپ کو امیر شریعت قرار دے دیا کہ انہیں خدائے بزرگ و برتر کی اس عظیم تخلیق میں غیر معمولی اطاعت رسول نظر آتی تھی۔ افسوس کہ آج شاہ جی جیسی ہستی عنقا ہو گئی ہے۔ شاہ جی نہ صرف خطابت کے بادشاہ تھے بلکہ ظرافت کے پھول بھی بکھیرتے تھے۔ جب چاہتے دوران خطاب خاموش سحر زدہ مجمع عام کو پاکیزہ ظرافت سے لوٹ پوٹ کر دیتے تھے۔ عطاء اللہ شاہ بخاری شاتمین رسول، دشمنان اصحاب و ازدواج رسول کو اپنے خطاب میں کھل کر برا بھلا کہتے، مرزائیت کے لیے بھی تیغ برہنہ تھے۔ بقول خود: حرم محترم کو حق مہر میں جیل لکھ کر دے دی تھی،
ارباب ہنر کو عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ شاہ جی حاذق حکماء کی طرح اپنے خطاب کے نسخۂ کیمیا سے بڑے بڑے ظالم جاگیرداروں، ترے باز مجاوروں اور وقت کے فرعون حکومتی کرداروں کے مغزیات درست فرماتے تھے۔ شاہ جی نے ملازمین بھی بہت بھرتی کروائے ہوئے تھے۔ سی آئی ڈی اور سی آئی اے کے ملازمین آپ کی تقاریر سننے کے لیے آتے، ڈیوٹی نبھاتے۔ جو پڑھے لکھے ہوتے وہ سحر دراز خطابت میں کھو جاتے، بقیہ ان پڑھ ملازمین سو جاتے۔ وقت کا عظیم مبلغ بعد از نماز عشاء اپنا خطاب بے نیام شروع کرتا اور نماز فجر دشمنان خدا اور رسول کو للکاتا رہتا تھا۔ رات کے پرسکون سناٹے میں شاہ جی کی آواز دور دور تک سنائی دیتی۔ آپ فرماتے، ایک سید اور مسافر تم نے پہلے بھی شہید کیا، میں بھی سید بھی ہوں اور مسافر بھی۔ میں پیغام حق سنانے اس دنیا میں آیا ہوں۔ سیدوں کے لیے شہید ہونا کوئی نئی بات نہیں۔ سنگ پر سنگ چلاؤ تمہیں ڈر کس کا ہے، سنگ پر سنگ چلاؤ تمہیں ڈر کس کا ہے، سینہ کس کا ہے میری جان جگر کس کا ہے۔ مدینۃ الاولیاء کی مزید خوش قسمتی تھی کہ آپ کے آخری ایام ملتان میں ہی گزرے۔ نشتر اسپتال میں زیر علاج رہے۔ سخت بیماری کی وجہ سے زبان سحر تراز میں لکنت آ گئی تھی۔ فرماتے کہ اللہ کی دی ہوئی امانت تھی جو اس نے واپس لے لی۔ ماضی کی 50 سالہ تاریخ کا معمار، افواج آزادی کا سپہ سالار، ارادوں میں پہاڑوں کی سی پختگی، گھن گرج میں شیروں کا سا وقار، گفتار میں بجلی کا سا کڑکا، مقدروں میں سیاروں کا جلو اور جذبات میں سمندروں کے سے طوفان لے کر سلطنتوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جانے والا حکیم خطابت کا فرما روا، چراغ خطیب شعلہ نوا، شاہ درویش، 21 اگست 1961 کو 72 سال کی عمر ضعیفی میں جرم ضعیفی کی سزا پا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ خطابت کا یہ مہر درخشاں اپنے 2 لاکھ عشاق کے ہجوم میں بے قرار کے آنسوؤں کا نذرانہ لیے جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ کے بعد کسی درویش کا شاید سب سے بڑا جنازہ تھا۔ دوست، دشمن، اخبارات و رسائل، وقت کے فرمانروا اور علماء ملت اسلامیہ، شعراء اور ادیب گائے بگائے آج بھی محمد عربی کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے والے سید عطا اللہ شاہ بخاری کو اپنے اپنے انداز میں گلہائے عقیدت پیش کرتے رہتے ہیں۔ ادا کر کے قرض اپنی خدمات کا، سحردم جاگا ہوا رات کا، ابد کے نگر کو روانہ ہوا، مکمل سفر کا فسانہ ہوا۔ رواہ البخاری۔ شاہ جی سے منسوب باتیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری اس خوش بختی اور خوش نصیبیوں پر شاداں فراہم ہوا کرتے تھے کہ ان کے والدین بھی حافظ القرآن تھے، چاروں بیٹے بھی حافظ القرآن اور داماد ملے تو وہ بھی حافظ القرآن ہیں۔ امیر شریعت ان علماء کرام میں سے تھے جو دین اور سیاست کو جدا جدا نہیں سمجھتے تھے۔ فرماتے کہ دین اگر سیاست سے جدا ہوتا تو نبی محترم دنداں مبارک کیوں شہید کرواتے۔ آپ کی مقبولیت ہم عصر علماء کرام میں اس لیے افزوں تھی کہ آپ قرآن سے بے پناہ محبت تو کرتے ہی تھے، تلاوت قرآن بھی بڑے خشوع و خضوع اور خوش الحانی سے فرماتے۔ جواہر لال نہرو بھی ایک مرتبہ آپ کی تلاوت سننے کے لیے آئے تو مسحور ہو گئے۔ شاہ جی جیل میں تھے۔ رات کی تاریکی میں جب خلق خدا نیند کی مدہوشیوں میں گم ہو جاتی تو شاہ جی کتاب کریم کی تلاوت فرماتے۔ ایک رات جیل سپرنٹنڈنٹ پنڈت رام جی داس شاہ جی کی تلاوت سن کر کہنے لگا کہ شاہ جی کبھی یہ تلاوت ختم بھی ہوگی یا نہیں، اب اس میں مزید رونے کی سکت نہیں۔ شاہ جی کا کہنا تھا جو قومیں شادی بیاہ اور مرگ کی رسومات پر بے دریغ پیسے کا ضیاع کرتی ہیں
وہ ہمیشہ مقروض رہتی ہیں، اور مسلمان ان رسومات میں پڑھ کر سود خور ہندوؤں کے غلام رہیں گے۔ فرماتے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر پر حلوائی، اور بزرگ کی وفات ہو جائے تو بھی حلوائی، آغاز بھی حلوائی، انجام بھی حلوائی۔ ایک مرتبہ دوران سفر کسی گاؤں کی مسجد میں نماز کے لیے رکے، دیکھا کہ ایک شخص گردن پر ہاتھ باندھے نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو شاہ جی نے کہا کہ میاں آفرین ہے، چار مسئلے تو ائمہ فقہا نے سنبھال رکھے ہیں، پانچویں مسئلے کے تم مالک ہو۔ وہ آدمی کہنے لگا کیا کریں، مجبوری ہے، ہاتھ باندھوں تو لوگ بدعتی کہتے ہیں، ہاتھ کھول دوں تو لوگ رابسی کی پھپتی کسی جاتی ہے، ہاتھ نماز میں سینے پر رکھوں تو لوگ نجدی وہابی کہتے ہیں۔ میں تنگ آ گیا تھا، آیا تو ہاتھ گردن پر باندھ کر نماز پڑھتا ہوں، کوئی ناراض کیوں ہو؟ ایک خان صاحب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک دن غمگین صورت بنائے بیٹھے تھے کہ فرمانے لگے پٹھان اور مرد ہو کر غمگین صورت کیوں بنائے بیٹھے ہو؟ سنو شاد عظیم آبادی کیا کہتے ہیں۔ کانٹوں میں ہے گھرا ہوا چاروں طرف سے پھول، کانٹوں میں ہے گرا ہوا چاروں طرف سے پھول، پھر بھی کھلا ہی پڑتا ہے، کیا خوش مزاج ہے۔ شاد باد زیستن نشاد باد زیستن، خوش ہو تو زندگی نے گزرنا ہے، اور خوش نہ ہو تو بھی زندگی نے گزرنا ہی ہے۔ موت و حیات کے درمیان کئی موڑ آتے ہیں جہاں انسان پھسل کر سنبھلتا اور سنبھل کر پھسلتا ہے۔ شاہ جی کا پردے کے متعلق فرمان تھا کہ پردہ میاں بیوی کے درمیان محبت و رغبت بڑھانے کے لیے رائج کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ اکثر دہراتے کہ جب حکومت نااہل لوگوں کے سپرد ہو تو قیامت کا انتظار کرو۔ مرزائیت کے خلاف فرماتے ہیں کہ پنجاب میں جو پانچویں جماعت فیل ہوتا ہے نبی بن جاتا ہے۔ او مرزائیو، اپنی نبوت کا نقشہ تو دیکھو، اگر نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو نبوت کی شان تو رکھتے۔ فرماتے کہ انسان کے اندر ایک سلطنت آباد ہے، دل و دماغ اس کے بادشاہ ہیں اور وزیر ہیں۔ جب یہ دونوں اپنی رعایا کو تنگ کرتے ہیں تو آخر بغاوت کا احتمال ہوتا ہے۔ یہی میں نے کیا، اپنے جسم پر کوئی رحم نہیں کھایا، رات دن کا سفر، مسلسل 10 گھنٹے کا خطاب اور بے وقت کی خوراک، اور یہاں سے فرصت ملی تو سیدھے جیل میں، 4 دن کی زندگی آدھی ریل میں اور آدھی جیل میں کٹ گئی۔ جب پرچم جانا لے کر ہم نکلے مقتل مقتل، جب پرچم جانا لے کر ہم نکلے مقتل مقتل، اس روز سے لے کر آج تلک جلاد پہ ہے بدتاری ہے۔ شاہ جی کی شعر گوئی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری خود بھی بلند پایہ شاعر تھے اور استاد شاعروں کا کلام بھی ازبر کیے ہوئے تھے۔ شاہ جی نے اپنے اندر کے شاعر کو تبلیغ اسلام پر قربان کر دیا، یا یوں کہہ لے کہ آپ نے مبلغ ہونے کو شاعر ہونے پر ترجیح دی۔ شاہ جی اپنی تقاریر میں کثرت سے شعر کہتے تھے۔ شاد عظیم آبادی، جوش ملی آبادی، جگر غالب اور اقبال کے اشعار تقاریر سحر تراز میں غالب رہتے۔ آپ تخلص ندیم فرمایا کرتے تھے، استاد شعراء نے انہیں گرہ لگانے کے لیے طرح مصرع دیتے، چنانچہ ایک مرتبہ طرح مصرع دے دیا گیا، وہ آنکھوں میں موجود اور چشم حیراں۔ اس پر آپ نے گرہ لگائی، وہ آنکھوں میں موجود اور چشم حیراں، ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے۔ ظفر علی خان نے غزل کے پہلے 2 اشعار خود کہے، تیسرے شعر کے لیے کہا تو شاہ جی نے فوراً لکھ کر بھیج دیا، زمانہ اپنی کروٹ میں لاکھوں رنگ بدلتا ہے، زمانہ اپنی ہر کروٹ میں لاکھوں رنگ بدلتا ہے، مگر اس کو بھی حسرت ہے کہ ہو گرگٹ نہیں سکتا۔ ایک ہوٹل میں دوران سفر چائے پینے کے لیے رکے، ساتھ والے کمرے میں ادبی لڑویے بیٹھے غالب پر بحث مباحثے میں گھنٹوں گھنٹوں گھٹنوں گھٹنوں دھنس چکے تھے۔ شعر تھا، ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ شاہ جی نے کاغذ کے ایک پرزے پر لکھا اور ہوٹل کے بہرے کو کہا
کہ چپ کر کے جاؤ اور ان ادبی مرغوں کو یہ کاغذ دے آؤ۔ آپ نے لکھا، گر ہو دوائے عشق کی تلخی نصیب حق، گر ہو دوائے عشق کی تلخی نصیب حق، بنتی ہے پھر تو بادو ساغر کہے بغیر۔ مستقبل کے بارے میں شاہ جی لکھتے ہیں، زلفیں ہوں گی، شانے ہوں گے، کہیں کہیں افسانے ہوں گے، دین اور مذہب کے مرکز پر شمع اور پروانے ہوں گے۔ جناب جوش کی ایک نظم پڑھ کر فرمایا، اے جوش کہ تو ہے خاندانی، ورثہ میں تیرے زبان دانی، اردو ہے تیرے گھر کی لونڈی، فارسی بھرے ہے تیرا پانی، دہلی کی بھی کی ہے کوچ گردی، لکھنؤ کی بھی خاک تو نے چھانی، ایک خون نہ سمجھ سکا تو، اور لڑنے کی بس خدا سے ٹھانی۔ ناساز طبیعت کے دنوں میں گنگنایا کرتے تھے کہ نہ جانے لوگ کیوں ہنستے ہیں میرے چاک داماں پر، جنوں میں جیسا ہونا چاہیے ویسا گریباں ہے۔ اکثر یہ اشعار بھی پڑھا کرتے تھے، لاکھ طوفان کرے موج حوادث برپا، لاکھ طوفان کرے موج حوادث برپا، دب کے رہتے نہیں دنیا میں ابھرنے والے، بیٹھ کے پاؤں کے چھالوں کو نہیں گنتے، راہ پرخار محبت سے گزرنے والے۔ اس طرح شاد عظیم آبادی کے اشعار بھی، صبح اپنا اپنا ہے، جام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا، خرابات میں کشو آ کے چلو، نبی اپنا اپنا، امام اپنا اپنا، سمجھتا اس دور میں کون کس کو، کریں خود ہی رند احترام اپنا اپنا۔ سودا کا یہ قطع پسند فرماتے تھے، سودا خمار عشق میں خسرو سے کوہکن، بازی گرچہ لے نہ سکا سر تو کھو سکا، کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز، اے روح سے تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ جگر مراد آبادی کی یہ غزل نظر سے گزری، اس بحر اور زمین میں تین شعر موضوع فرمائے، وہ اٹھتا ہوا ایک دھواں اول، وہ بجھتی سی چنگاریاں آخر آخر، قیامت کا طوفان وہ سارا میں اول، غبارے رہے کارواں آخر آخر، چمن میں انادل کا مسجود اول، گیاہے رہے رخ گلے رخاں آخر آخر۔ مولانا ظفر علی خان کا شعر بہت مشہور ہوا، کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے، کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں۔ 1921 میں جب شاہ جی جیل سے رہا ہوئے تو ڈاکٹر علامہ اقبال اور شاہ جی کی ملاقات ہوئی۔ علامہ نے یہ اشعار شاہ جی کو سنائے، ہے اسیری اعتبار افزا جو فطرت بلند، قطرہ نیساں زندان صدف سے ارجمند، ہر کسی کی تربیت کرتی نہیں قدرت مگر، کم ہے مطائر کے ہیں داموں قفس سے بہرمند، مشک اسفر چیز ہے کیا ایک لہو کی بوند ہے، مشک بن جاتی ہے ہو کر نافع آہو میں بند۔ خانوادہ بخاری نے شاہ جی کے انتقال کے بعد حکومتی سہولیات و مراد اور دفنانے کے لیے پیش کی گئی قلعہ کونا قاسم باغ کی جگہ کو مسترد کر دیا۔ شاہ جی کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ جو شخص حکومت کا عمر بھر احسان مند نہ ہوا ہو، اسے حکومت کی اجازت سے حاصل کردہ جگہ پر دفن کرنا اس کی روح کو صدمہ پہنچانے والی بات ہے۔ 30 اگست 1961 کی شام، جب سورج کی آخری کرنیں بھی مدھم ہوا چاہتی تھیں، لاکھوں بھیگی ہوئی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو نے لحد کی آخری آرام گاہ کو بھی پرنم کر دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے امیر شریعت کا جسد خاکی لاکھوں من مٹی تلے گم ہو گیا، اور گلہائے عقیدت کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو رہتی دنیا تک جاری رہے گا۔ عبدالحمید اعظم لکھتے ہیں، محمد کی سیرت کا پیغام بر خدا کے سندیسے سناتا ہوا، بڑی منزلیں طے کر گئے علم کی، بڑی دیر چلتا چلاتا ہوا، نہایت اہم سوچ میں کھو گیا،
گھڑی دو گھڑی کے لیے سو گیا۔ کسی شاعر نے شاہ جی کے لیے کہا تھا، ہمارے بعد اندھیرا رہے گا محفل میں، ہمارے بعد اندھیرا رہے گا محفل میں، بہت چراغ جلاؤ گے روشنی کے لیے۔ اب درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، میری انگلی میری مرضی۔